السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ، اس کے متعلق کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ اصل رہی بات روایتوں کی، تو میں نے ہر کہ فقہ کے متعلق روایتوں کو دیکھا ہے، دلیلوں کو ڈھونڈا ہے، لیکن ساری روایتوں کچھ نہ کچھ ضعیف ملتی ہیں، کچھ نہ کچھ یعنی کہ ہر کسی میں منطق کا کسی میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے اور ضعیف ہیں۔ اگر حدیث کی بات کروں تو حضرت مائل ایک صحابی گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے نیت کی کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ضرور دیکھوں گا کہ وہ نماز پر ہاتھ کہاں پر باندھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ، یعنی کہ میں اتنا تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہاں پہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں قبض، تو قبض کے ایسے ہاتھ اوپر رکھ کر ادھر ایسے باندھتے تھے، ٹھیک ہے، یا تینوں انگلیوں کو سیدھا کر لیں یا یہ طریقہ کار، یعنی کہ اس گھٹنے کو اس تک یہ باندھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تک باندھتے تھے، تو اس بات میں اختلافات ہیں کہ نیچے باندھتے تھے، سینوں پہ باندھتے تھے، لیکن تجربے کی بات یہی ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ رکھیں گے تو کتنی دیر آپ کھڑے ہو سکیں گے۔ ظاہری بات ہے، تکلیف ہے نا اپنے آپ کو کہ آپ نہیں زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے، لیکن آپ دیکھیں آرام سے کیسے کھڑے ہو سکیں گے۔ تو آپ یہاں تک ہاتھ، جہاں تک آپ کو ایزی لگتا ہے ہاتھ کو باندھیں، لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کچھ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، باقی رہی بات ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے، آپ جہاں بھی باندھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس بات کی دلیل اگر یہ دیکھیں، بس یہ ہے کہ یہاں سے ایسے کر کے ہاتھ باندھے، یعنی کہ یہ جو گھٹنا ہے اس کے اوپر دوسرا گھٹنا ایسے کر لیں یا تینوں انگلیوں کو سیدھا کر لیں، تو یہ طریقہ بہترین ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے، یعنی کہ تنگی محسوس ہوگی، تو نماز پرسکون دیتی ہے، نماز ہمیں سکون اور راحت دیتی ہے، تو اس کے لیے بہترین حل ہے جہاں پر آپ کو آرام دہ لگتا ہے آپ وہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ جہاں پر آپ کو سکون اختیار ہو وہاں پر اپنے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔